تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ گیپ فل کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، اور آج پورے ملک میں ہزاروں ایسے کچن موجود ہیں۔ صرف اسلام آباد کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ 40 کچن اس وقت چل رہے ہیں جہاں پہ رات کو کھانا تیار ہوتا ہے۔ تو ہم نے جب یہ کام شروع کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ کتنے سفید پوش لوگ ہیں، کوئی ایک وقت کا کھانا کسی کو کھلانا بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ تو اگر ہم لوگوں کو جا کے رات کے اندھیروں میں کچی آبادیوں میں کھانا دے رہے ہیں تو اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو رہے ہیں، اور کس طرح سے ہزاروں لوگوں کے لیے یہاں پہ پیک ہو کے آگے پورے اسلام آباد میں ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ اتنی ہی بنتی ہے کہ 70-80 ہزار لاکھ لوگوں کے قریب یہ کھانا تیار ہوتا ہے، اور ہر پوائنٹ پہ اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں تو یہ 40 پوائنٹس کے حساب سے تقریباً 10-15 ہزار لوگوں کے لیے کھانا یہاں پہ آپ کے سامنے تیار ہو رہا ہے، وہ انوالو ہیں۔ اور پاکستان کے تقریباً ہر ضلع کے اندر بلا مبالغہ ہمارے ہزاروں کارکنان صرف یہی کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت بڑی ایک تعداد میں یہ دیگیں ہیں، ان کو پکانا، کھانے کی کٹنگ کرنا، اس کی صفائی کرنا، اس میں بہت زیادہ آپ کو مین فورس چاہیے ہوتی ہے، جس کی جو استطاعت ہے۔ یہ ایک آئیڈیا ہے بیسکلی جو ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں پھیلے، اور یہ کلچر عام ہو کہ لوگ ایک دوسرے کو کھانے کھلائیں، نہ صرف کھانے کھلائیں۔ تو یہ پورا سال ہمارے ہاں یہ دسترخوان چلتے رہتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمد تابش ہے، میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ترجمان ہوں، اور اس وقت یہ گرینڈ سحری کچن اسلام آباد میں موجود ہوں۔ یہاں پہ ہزاروں لوگوں کے لیے سحری تیار کی جا رہی ہے، اور یہ صرف اس رمضان میں نہیں بلکہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ خاص طور پہ کووڈ کے دنوں کے اندر جب لاک ڈاؤن پورے ملک میں لگا ہوا تھا تو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کھانا پہنچانا، کھانا پکانا، اور بہت سارے اس میں مسائل تھے۔ تو اس وقت ہم لوگوں نے ہمارے محلے کی جو کمیٹیز ہوتی ہیں، خدمت کمیٹیز ہیں پورے ملک میں، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس وقت جو ضرورت ہے، سب سے زیادہ حالات ہیں، لوگوں کو پکا پکایا کھانا پہنچانے کی ہم کوشش کریں۔ تو اس وقت سے لے کے یہ سلسلہ شروع ہوا رمضانوں کے اندر، سحریوں کے اندر خاص طور پہ۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں ملک کے اندر افطاریوں کا ایک بہت اچھا ماحول ہوتا ہے، پورے ملک میں لوگ افطاریاں کراتے بھی ہیں۔ رمضان میں جہاں بہت ساری عبادات ہوتی ہیں وہاں لوگوں کی مدد کرنا بھی ایک بہت بڑا کام ہے، لیکن سحریوں کے وقت رات کے اندھیروں میں ان عبادیوں کے اندر جا کے خدمت کا کام کرنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور گیپ تھا ہمارے ملک میں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ گیپ فل کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، اور آج پورے ملک میں ہزاروں ایسے کچن موجود ہیں۔ صرف اسلام آباد کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ 40 کچن اس وقت چل رہے ہیں جہاں پہ رات کو کھانا تیار ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد پیک ہونے کے بعد یہ تقسیم کیا جاتا ہے ان علاقوں میں، کچی آبادیوں کے اندر جہاں پہ بہت زیادہ غربت ہے۔ اور خاص کر ہمارے ملک میں جو پچھلے 2-3 سال سے انفلیشن کی صورتحال حالات ہیں، اس وقت ایک وقت کی روٹی کھانا لوگوں کے لیے مشکل ہوا ہے۔ آئے دن جو خبریں آ رہی ہیں، جس طرح سے قرضے اور جس طرح سے بلوں کے اندر اضافے کیے جا رہے ہیں، پیٹرول میں اضافے کیے جا رہے ہیں، تو ایک عام بندے کے لیے، مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے بھی اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنا مشکل ہوا ہے۔ تو ہم نے جب یہ کام شروع کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ کتنے سفید پوش لوگ ہیں جو بیچارے کسی سے مانگ نہیں سکتے، لیکن جب ان کو پکا پکایا کھانا ملتا ہے تو وہ پیسے جو انہوں نے کھانے میں خرچ کرنے، وہ اپنے بچوں کی فیسوں میں، ادویات کے اندر، ان کو کچھ نہ کچھ اس سے سہولت مل جاتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں فوڈ شارٹیج کا مسئلہ ہے، کوئی ایک وقت کا کھانا کسی کو کھلانا بہت بڑا کام ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا ہے کہ ہم جتنے بھی مشکل حالات میں ہوں ہم دوسروں کو کھانا کھلانا پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ جذبہ موجود ہے، اور اس جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان کو ہم نے خدمت کا رمضان بنایا۔ اور ان حالات میں جب سب سے زیادہ بھوک، افلاس، مہنگائی بڑھ چکی ہے، تو اگر ہم لوگوں کو جا کے رات کے اندھیروں میں کچی آبادیوں میں کھانا دے رہے ہیں تو اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو رہے ہیں۔ ورنہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم خود روزہ کس طرح سے کھانا کھائیں گے، کس طرح سے بچوں کو کھلائیں گے، تو جب ان کو سحری پکی پکائی مل رہی ہے کئی علاقوں میں تو وہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے دیگر معاملات کے اندر بھی سہولت پیدا ہو رہی ہے۔ گویا کہ یہ کام بہت چھوٹا ہے بظاہر، لیکن اس کا جو فائدہ ہم دیکھتے ہیں وہ الحمدللہ بہت زیادہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کلچر کو عام ہونا چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ آپ کو آپ کے پڑوسی کا پتہ ہو، تو ہم اپنے تئیں جو کر سکتے ہیں وہ فریضہ یہاں پہ ادا کر رہے ہیں، آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح پہ یہاں پہ کھانا تیار ہو رہا ہے، اور کس طرح سے ہزاروں لوگوں کے لیے یہاں پہ پیک ہو کے آگے پورے اسلام آباد میں ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ ماضی میں تو ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ہمارے اسی کیمپ کے اوپر 1 لاکھ لوگوں کے لیے سحری تیار کی جاتی تھی، اور یہ بہت بڑا سیٹ اپ ہوتا تھا۔ اس دفعہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو 40 مختلف پوائنٹس میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، تاکہ مختلف علاقوں میں موبیلٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں پہ جلدی تیار ہو کے زیادہ تقسیم ہو۔ تو بلا مبالغہ کوانٹٹی تو تقریباً اتنی ہی بنتی ہے کہ 70-80 ہزار لاکھ لوگوں کے قریب یہ کھانا تیار ہوتا ہے، اور ہر پوائنٹ پہ اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں تو یہ 40 پوائنٹس کے حساب سے تقریباً 10-15 ہزار لوگوں کے لیے کھانا یہاں پہ آپ کے سامنے تیار ہو رہا ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ کیسے جمع ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ لوگ کس طرح سے اس سارے سسٹم کو آرگنائز کریں۔ تو ہمارے جتنے بھی کارکنان ہیں، ذمہ داران ہیں، لوگ ہمارے ساتھ ملتے ہیں،
اس سارے سسٹم کو مینیج کرتے ہیں، اور یہ اہل محلہ اور جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ خود آ کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس کے لیے ہم کوئی فنڈنگ نہیں کرتے، بلکہ لوگ خود آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں، ہماری طرف سے آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں. تو یہ جو فیسلٹی ہم نے یہاں پہ بنائی ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عام بندہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ کھانا بنائیں. تو وہ ساری لاجسٹکس ہم مینیج کرتے ہیں، اور اس کے بعد لوگ جو آ کے تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ آ کے خود اجناس کی صورت میں، گوشت کی صورت میں اور دیگر چیزوں کی صورت میں، آٹے کی صورت میں وہ آ کے اپنا حصہ ملاتے ہیں، اور یہ سارا کام اس طرح پھر آگے چلتا ہے. یہ کام چند درجنوں ہمارے کارکنان نے شروع کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اسی جگہ سے شروع کیا تھا، لیکن جیسے جیسے یہ کام آگے بڑھا تو اس کے اندر ہمارے اس وقت ہزاروں کارکنان اسلام آباد کے اندر صرف میں بتاؤں وہ انوالو ہیں، اور پاکستان کے تقریباً ہر ضلع کے اندر بلا مبالغہ ہمارے ہزاروں کارکنان صرف یہی کام کر رہے ہیں کہ وہ اپنی رمضان کی عبادات کے ساتھ لوگوں کی خدمت کے لیے پوری رات جاگ رہے ہیں. بہت بڑی تعداد میں یوتھ کو ہم نے انوالو کیا ہے. جو نوجوان ہم دیکھتے تھے عام طور پہ روزہ کھولا اور ہنسی مذاق ان چیزوں میں لگتے تھے، اب وہ اپنی ساری انرجی اس کام میں لگا رہے ہیں کہ وہ خود مل کے کھانا بناتے ہیں. اس کے لیے ہم کوئی لیبر ہائر نہیں کرتے بہت زیادہ، ہو سکتا ہے کچھ شیف ایک دو لے لیتے ہوں، لیکن زیادہ تر علاقوں کے اندر لوگ خود مل کے یہ کام خود کر رہے ہوتے ہیں، نوجوان کر رہے ہوتے ہیں. ایک بڑا زبردست کلچر اس کا بنا ہوا ہے کہ سارے نوجوان مل کے گلی محلوں کی سطح پہ کچن بنا کے بیٹھے ہیں اور رات کو وہ کھانا تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اگر تعداد کی بات کریں تو یہ ہزاروں کارکنان ہیں پورے ملک میں جو اس کا کام کر رہے ہیں. اور دیکھیں ساتھ ساتھ جی جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں آپ کے اس سارے خیر کے اندر، جی وہ کس طرح سے شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت بڑی ایک تعداد میں یہ دیگیں ہیں، ان کو پکانا، کھانے کی کٹنگ کرنا، اس کی صفائی کرنا، اس میں بہت زیادہ آپ کو مین فورس چاہیے ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے پاس آ کے اپنا کوئی نہ کوئی یہ دے دیتے ہیں، اجناس دے دیتے ہیں، آٹا دے دیتے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم بھی اس میں حصہ ملاتے ہیں. وہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی نے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن انہوں نے چند کھجوریں جو ہیں وہ لا کے دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جی میری یہ کھجوریں بھی آپ مال میں شامل کر دیں، میں بہت بڑا تاجر نہیں ہوں لیکن کچھ نہ کچھ میری طرف سے حصہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اس کی چند کھجوریں یہ سارے مال پہ بھاری ہیں. تو ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو گھر سے 1 کلو آٹا لے آتے ہیں، کوئی 2 کلو پیاز لے آتے ہیں کہ جی میری تو گنجائش اتنی ہے، تو ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ نوجوان ہمارے ساتھ ہم ملتے ہیں، کچھ کسی کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو وہ آئے ان کچنز کے اوپر اپنے آپ کو، اپنے ٹائم کو دے اور اپنے اس سارے کام کے اندر اپنی جو ہے نا وہ ایفرٹ کو لگائے، ساتھ مل کے کام کروائے. تو یہ بھی بہت بڑا اجر ہے، صدقہ جاریہ ہے. تو یہ سب کا، یہ کچن جو ہے کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ ایک عوامی کچن ہے اور عوام کی خدمت کے لیے تو ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ کہیں بھی آپ سمجھتے ہیں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اپنا حصہ ملا سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں اس کار خیر میں، تو ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں کہ آئیں اور اس کام میں حصہ ملائیں. دیکھیں ہماری قوم میں بہت خیر موجود ہے، صرف ڈائریکشن دینے کی دیر ہوتی ہے. یہ نوجوان جس طرح آپ کے سامنے کام کر رہے ہیں یہ کوئی پروفیشنل نہیں ہے، لیکن جب یہ 2-4 دن انہوں نے یہاں پہ آ کے آٹا گوندھا، روٹی پکائی، تو آج یہ تندور میں روٹیاں لگا رہے ہیں. تو اسی طرح یہ جو کمیونٹی سروس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے ہر نوجوان کو جب یہ ایکٹیویٹیز ملیں گی تو وہ منفی ایکٹیویٹیز سے بچے گا، وہ ڈرگز کی طرف نہیں جائے گا، کسی اور چیز کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ وہ یہ فیل کرے گا کہ مجھے کچھ مل رہا ہے، کچھ حاصل ہو رہا ہے، دنیا میں بھی ہو رہا ہے، آخرت میں بھی ہو رہا ہے، تو میں کیوں نہ آ کے یہ کام کروں. تو اس کے لیے کوئی ایکسپرٹیز نہیں، 2-3-4 دن جب آپ کام کرتے ہیں تو کوکنگ بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ یہ سارا کچھ سیکھ سکتے ہیں، روٹیاں بھی پکا سکتے ہیں. تو ہمارا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ بحیثیت ایک پولیٹیکل پارٹی کہ ہم اس کلچر کو عام کریں، اس پولیٹکس کو ملک کے اندر لے کر آئیں کہ صرف احتجاج کرنا، ٹائر جلا دینا یا صرف شور شرابہ کر دینا، یہ الیکشن میں نظر آنا، یہ سیاست نہیں ہے. اصل سیاست وہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان موجود رہ کے ان کی خدمت کریں، ان کے کام آئیں، اور اس کام کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑا سلوگن نہیں چاہیے، آپ کو اپنی گلی محلے سے وہ کام شروع کرنا ہے. اسی لیے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی گلی میں دیکھیں، محلے میں دیکھیں کتنے غریب لوگ موجود ہیں، ان کے کیا حالات ہیں، رات کو بیچارے کھانا کھاتے ہیں نہیں کھاتے، ہر کسی کے گھر میں گھی موجود نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صبح اٹھ کے پراٹھے بنا کے دے. تو آپ کیوں نہ یہ کام کریں، جائیں دیکھیں کہاں ضرورت ہے، 4-6 دوست جمع ہوں اور اس کے بعد وہ وہاں پہ ایک کچن سیٹ کر لیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے ادھر ہی آئیں، جس کی جو استطاعت ہے. یہ ایک آئیڈیا ہے بیسکلی جو ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں پھیلے اور یہ کلچر عام ہو کہ لوگ ایک دوسرے کو کھانے کھلائیں، نہ صرف کھانے کھلائیں، اسی طرح جتنی بھی ضروریات ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں. کسی کو دوائی کی ضرورت ہے، کسی کے محلے میں کوئی اور حادثہ ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی اسکول کی فیس کی ضرورت ہے. ان چیزوں کے اندر ایک معاشرہ اسی وقت تعمیر ہوتا ہے جب لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں. تو یہ ایک احساس کا نام ہے. یہ کچن جو ہے یہ صرف وقتی کھانا پہنچانے کا نام نہیں ہے.
کھانا تو بہرحال لوگ لے لیتے ہیں، افورڈیبلٹی کا بھی ایشو ہے، لیکن ایک احساس کا جذبہ پوری قوم میں ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں مستقبل میں بہت ساری چیزیں، جس طرح یہ فلیکس آپ کے سامنے لگا ہوا ہے، تو عوامی خدمت کے بہت سارے کام ہیں جو ہم آلریڈی کر رہے ہیں، تو ان کاموں کو مزید بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو سلسلہ کچن کا ہے، دسترخوانوں کا، یہ اسلام آباد کی اگر میں بات کروں تو یہ پورا سال ہمارے ہاں یہ دسترخوان چلتے رہتے ہیں۔ وہ غریب مزدور جو بیچارے افورڈ نہیں کر پاتے، جو اپنی بیچارے دہاڑی دار لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک سمجھ لیں کہ آسانی ہو جاتی ہے کہ ان کا جو بہت بڑا مد ہے ان کے خرچے کی، جو انہوں نے خرچ کرنی ہوتی کھانے پہ، تو کم از کم ان کو کھانا مل جاتا ہے، وہ پیسے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، اپنے گھروں کے کرایوں کے لیے، بجلی کے بلوں کے لیے وہ استعمال کر سکیں۔ تو بے شمار عوامی خدمت کے پروجیکٹس ہمارے چل رہے ہیں۔ یہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مختلف اسکول کے، ایجوکیشن کے، تجہیز و تدفین اور اس طرح کے دیگر، بلڈ کے بہت سارے ہماری ایکٹیویٹیز ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں۔ پھر ہم نوجوانوں کو اسکل سکھانا چاہتے ہیں، اس کے لیے پورے ملک میں ادارے ہم بنانا چاہ رہے ہیں، آئی ٹی کے کافی سارے بنا بھی لیے ہیں، ٹریننگز ہم نے شروع کر دی ہیں تاکہ نوجوان خود کمانے کے قابل ہوں۔ صرف کسی کو کھانا کھلانا ایک چیز ہے، لیکن اصل میں اس کو پیسہ کمانا سکھانا حلال طریقے سے، یہ اس وقت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہی اس وقت معیشت ہے۔ تو جب ہماری ایکسپورٹس ہی نہیں ہے، ہمارا ملک کا سارا سسٹم ہی اس وقت بیٹھا ہوا ہے، تو جب ہی بار بار جا کے ہم IMF کے پاس بھیک مانگتے ہیں اور بعد میں ان کے قرضے پورے کرنے کے لیے، اشرافیہ کے لیے جو ہے نا، وہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن غریب سے یعنی مزید غریب تر ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔